السلام رب علیکم ورحمۃ اللہ زدنی علما۔ ذہن کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ خوشی اور غمی کے سارے کام ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ دن بھر کی مصروفیات تو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، بالخصوص عورتوں کی، جو ایک ماں بھی ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، اور ہزارہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نئی نسل کی آبیاری بھی ہم نے ہی کرنی ہے، ان کو اچھے مسلمان بھی ہم نے ہی بنانا ہے۔ اسی لیے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت میں تھوڑا سا ٹائم نکالیے، میرے پروگرام کا حصہ بنیے اور قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے میں میرا ساتھ دیجیے۔ آئیے ہم اپنے صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ ہم نے شروع کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 55، 56 اور 57 آج ہم پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہم تمہارے لیے ایمان نہیں لائیں گے، لکا، تمہارے لیے، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا، تمہارے لیے یا تم پر، حتیٰ، جب تک کہ، نر اللہ، ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو، جاہرتاً، واضح طور پر، ظاہری طور پر، پھر اخذتکم الصاعقۃ، تمہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 55۔ اب آگے آیت نمبر 56۔ ثم، پھر، بعثناکم من بعد موتکم بعثا، ہم نے اٹھانا، بعثا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا، پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا، ظللنا، ہم نے سایہ کیا، علیکم الغمام، تمہارے اوپر، غمام بادل کو کہتے ہیں، بادلوں کا سایہ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے اتارے تمہارے اوپر من والسلویٰ، اور سلویٰ، کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا، لیکن وہ تھے، انفسہم، اپنے آپ پر ہی، یظلمون، ظلم کرنے والے، وہ تو اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ یہ 3 آیات ہیں جن کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے۔ ہم بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حالات سے آگاہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا آئینہ دکھا رہے ہیں۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہٹ درمی کا ذکر کیا ہے کہ کس قدر ہٹ درمی پر وہ لوگ اتر چکے تھے۔ اصل میں ان کی جو ہے نا فطرت میں ضد تھی، اعتراض تھا، وہ ادھر سے نعمتیں ملتی تھیں، ادھر سے اعتراض شروع ہو جاتے تھے، ادھر سے اللہ کا عذاب آتا تھا، دعائیں مانگتے تھے، عذاب ختم ہوتا تھا، ساتھ ہی ہٹ درمی اور ضدیں شروع ہو جاتی تھیں۔ اور یہی چیز ہمارے اندر بھی ہے، ہم مسلمانوں کے اندر بھی، کہ اللہ انعامات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کا رویہ، اور ساتھ ساتھ ہم کمپیریزن کریں گے اپنے رویے کے بارے میں بھی۔ یہ تو دیکھتے ہیں تفسیر آیت نمبر 55 کی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، پیچھے ہم نے پڑھا گاؤں پرستی والا واقعہ، جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور پیچھے سے ان کی قوم نے گائے کی پرستی شروع کر دی، وہ آئے
ان پر غصہ ہوئے، انہوں نے غصے سے تختیاں پھینک دیں۔ بعد میں پھر جب انہوں نے تختیاں اٹھائیں اور اپنی قوم کے سامنے پیش کی کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کی شریعت ہے، تو اب کوئی اور بہانہ تو نہیں بن پایا۔ اب کیا کہنے لگے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ہم تم پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو ذاتی طور پر نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تمہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہاں پر بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شریعت لے کر آئے، شریعت پیش کی، تو شریعت پر عمل کرنا مشکل لگ رہا تھا، تو کہنے لگے کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے کہا جائے کہ قرآن میں یہ ہے یا حدیث میں یہ، تو ہم کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ بھائی کہاں پہ ہے اور کہاں لکھا ہے، اور جی نہ ماننے کے ہزاروں بہانے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ موسیٰ مجھ سے زیادہ ستائے گئے ہیں، مجھ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا گیا ہے۔ تو اب یہ تھا کہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے جائیے، یعنی نبی کی نہیں ماننی، اپنے پیشواؤں کی ماننی ہے۔ ہم بھی کہیں گے نا کہ ہمارے میں بھی یہ رویہ موجود ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم بس پشت ڈال دیتے ہیں، اور اپنے پیشواؤں کی، اپنے پیروں کی، اپنے رہنماؤں کی بات کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کہ اگر ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں 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 بھائی، ہمارے تو مولوی صاحب نے، ہمارے تو پیر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے تو یہی صحیح ہوگا، وہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی موسیٰ کی نہیں مان رہے تھے، کہنے لگے یہ ہمارے مذہبی پیشوا ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، آپ ان کو بھی اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کر جائیں۔ جب یہ اللہ کو دیکھ کر آئیں گے، جب یہ آ کر ہمیں بتائیں گے کہ آپ جو لائے ہیں وہ سچ ہے اور آپ کی شریعت یہ بتائیں گے صحیح ہے، تو پھر ہم مانیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بحر کلزم پھٹا، ان کے لیے راستے بنے، فرعون اس میں غرق ہوا، فرعونیوں سے ان کو نجات ملی۔ اس کے بعد جب وہ صحرائے سینا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے آگے یہ واقعہ آئے گا، پتھر کو حضرت موسیٰ نے پتھر پر لاٹھی ماری، 12 چشمے بنے، من و سلویٰ کا ذکر آ، اتنے انعامات ہیں، لیکن شریعت ماننے کے لیے انہوں نے عجیب و غریب شرطیں رکھنی شروع کر دی ہیں۔ یعنی عملی زندگی سے وہ بھی بھاگتے تھے، عملی زندگی سے آج کا مسلمان بھی بھاگ رہا ہے، وہ بھی عملی زندگی سے بھاگ رہے تھے، ہم بھی عملی زندگی کے عمل نہ کرنا پڑے۔ ہزارہ ہم بہانے اس کے بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی موجود ایسے بہانے موجود ہیں کہ نبی ہے نا، وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو جنت میں لے جائیں گے، ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم محمد کی امتی ہیں، یہی ہمارے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر کہا جائے کہ صحابہ تو یوں کیا کرتے تھے، تو آگے سے جواب ملتا ہے وہ تھے بھائی، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ یعنی عمل کرنے کے لیے ہم ایسی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں کہ وہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے وہ عملی نمونے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی مثالیں دی جائیں تو آگے ایسے ہی وہ یہ ہٹ درمی والے رویے جو ہیں، یہ بنی اسرائیلی رویے ہیں جو آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ 70 رہنما، 70 لیڈر ان کی قوم کے، 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے، ان میں سے 70 رہنماؤں کو حضرت موسیٰ اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کر گئے۔ کوہ طور پر جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے گفتگو کرنے کے لیے، تو واپس آئے تو ان رہنماؤں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ کیا بات ہوئی، آپ خود تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور ہمیں آپ یہاں بٹھا گئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم نے بھی اللہ کو دیکھنا ہے۔ حتی نر اللہ جہرتاً، جب ہم ظاہری طور پر اللہ کو نہ دیکھیں۔ اب ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ محبت کا مطالبہ تھا، وہ ایک دلی شوق تھا حضرت موسیٰ کا کہ وہ اپنے رب کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔
جیسے ہی اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ فوراً کہنے لگے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن یہ جو پیشواؤں کا مطالبہ تھا، مذہبی پیشواؤں کا بنی اسرائیل کے، یہ ضد اور ہٹ دھرمی پر مشتمل تھا۔ کوئی محبت نہیں تھی، کوئی طلب نہیں تھی، کوئی شوق نہیں تھا۔ اچھا اب حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، اب یہ ضد کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے تجھے دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی دکھائی اور وہ 70 کے 70 مذہبی پیشوا وہیں پر مر گئے، بے ہوش ہوئے اور مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ بہت پریشان کہ اللہ تعالیٰ وہ تو پہلے ہی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پہلے ہی ضد اور ہٹ درمی میری قوم نے اپنا رکھی ہے، گائے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ اب میں ان کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا کہ کہاں گئے وہ 70 آدمی، وہ تو میرے سے مانگیں گے، میں ان کو کیا کہوں گا؟ وہ کہیں گے یہ کیسا نبی ہے، یہ تو اپنے ساتھ، لیکن نبی جو معجزات پیش کر رہا ہے، جو جس کی دعاؤں سے ان پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے، وہ نبی اپنی قوم سے اس قدر خائف ہے۔ اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، مرنے کے بعد اللہ نے ان میں دوبارہ زندگی ڈالی، لعلکم تشکرون، کہ شاید یہ شکر گزار بن جائیں کہ مر کے بھی ہمیں اللہ نے زندہ کر دیا ہے، تو اللہ نے ہمیں دوبارہ سے زندگی بخشی ہے، شاید ان کے اندر کوئی شکر گزاری کا رویہ پیدا ہو جائے۔ تو پھر کیا تھا، پھر وہ لوگ آئے اور انہوں نے پھر آ کر پورا واقعہ اپنی قوم سے بیان کیا۔ تو بہرحال اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو کس قدر تنگ کیا۔ اب اگلی آیت کے اندر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، آپ دیکھیں صحرائے سینا کے اندر کوئی گھر نہیں تھا، کوئی وہاں پر خیمہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور 6 لاکھ کی تعداد میں لوگ تھے۔ آپ دیکھیں کہ 40-50 ہزار مہاجرین اگر ہوں تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان جب انڈیا اور پاکستان علیحدہ ہوئے تو پاکستان کے لیے مہاجرین کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو گیا تھا، تو اس طرح سے سنبھالنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہاں 6 لاکھ مہاجرین تھے اور کون ان کو سنبھال رہا تھا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ۔ اب 40 سال تک وہ وادی سینا میں بھٹکتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا، دھوپ نہیں نکلی، بدلیوں کا سایہ، جدھر جدھر وہ جاتے تھے بادل ان پر سایہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیلی روایات میں ایک روایت موجود ہے کہ بادل ان پر سایہ فگن ہو جاتے تھے، ہوائیں ان کے کپڑے دھو کر، ہوا آتی تھی ان کے کپڑے دھل جاتے تھے، جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے تھے تو بچے ان کے کپڑے ان کے ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعامات کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن روایتوں سے ہمیں ان انعامات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ذمہ داری سے آزاد کر دیا۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ وہ حصول رزق کے لیے پریشان رہے، وہ کپڑا وغیرہ ان چیزوں کے لیے پریشان رہے، ان کا انتظام تو اللہ کر دیتا ہے۔ اصل میں تو اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اور جا کر جہاد کرو، بنی عمالقہ سے جہاد کرو اور وہ خطہ ارضی فتح کرو۔ اس کے لیے بھی انہوں نے ہزاروں بہانے بنائے کہ موسیٰ جاؤ، تم ہو، تمہارا رب لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا۔ آپ دیکھیں جو لوگ دین کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، یہ مدرسے ہیں، مدارس ہیں جو دینی تعلیم کے لیے تنظیمیں ہیں، جو تنظیمیں، جو تحریکیں دین کا کام کر رہی ہیں، اللہ ان کی روزی کا سبب خود بخود پیدا کرتا ہے۔ فنڈ ریزنگ ہے، اس طرح کئی وسائل ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام کروا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی روزی کا نظام کیا، من و سلوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ مکمل غذا تھی۔ من چھوٹے چھوٹے یہ گوند کی طرح ہوتے تھے، جو صبح وہ اٹھتے تھے تو درختوں کے اوپر وہ
شبنم کے قطروں کی طرح پڑے ہوتے تھے اور انتہائی لذیذ اور میٹھے تھے یہ، جو ان کی میٹھے کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اور سلوا جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو شام کو آتے تھے اور جھنڈ کے جھنڈ ان کے آتے تھے، ان کو بھون کے انہوں نے کھانا ہوتا تھا، بلکہ کچھ روایات میں تو آتا ہے کہ بھوننا بھی نہیں پڑتا تھا، وہ ویسے ہی ان کو وہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے، یہ اتنے لذیذ تھے یہ۔ تو اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں رزق میں دی ہیں ان کو کھاؤ۔ ہم نے تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ تم خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو، تم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے ہو۔